حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئی، نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھے تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کفار کا غلبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کے چوک و گلیوں میں جا کر یہ اعلان کیا کہ مکے والوں آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہو، اگر کسی نے اپنی بچی یتیم کروانی ہو تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھا دے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے آج آدمہ کا ہم سے جینا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے میرے حضور آپ آگے چلے، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ رکے۔ بسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انوکھی ہجرت کی سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کے راستے کو روکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلو کی طرف موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنے میرے کمر کے ساتھ لگا دینا، اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بایاں ہاتھ میری ٹوڑی پر رکھ دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانی قسم کا کفن پہنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے، اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو مجھ سے جلدی چھین لیں گے، اور میری قبر درمیان قسم کی بنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر قبر کو تاحدی نگاہ کو شادہ کر دیا جائے گا، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاتھ سے خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہی ہو، اس لیے جلدی کرو، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شر کو اٹھا کر لے جا رہی ہو، اسے اپنے گردن سے جلدی اتار دو۔ وفات سے قبل حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کسی طبیب کو بلاؤ تاکہ وہ میرے زخم کا معائنہ کرے۔ چنانچہ ایک عربی طبیب کو بلوایا گیا، اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نبیز پلایا۔ جب وہ ناپ کے نیچے والے زخم سے خون امیز نبیز کی صورت میں خارج ہو گیا تو نبیز خون کی مشابہ ہو گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے بنی معاویہ کے انصار میں سے ایک دوسرا طبیب بلایا، اس نے آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا، لیکن وہ تو زخم کے راستے سے صاف سفید دودھ ہی نکل آیا۔ طبیب نے کہا امیر المؤمنین وصیت کر لو، آپ فوت ہونے والے ہیں۔
یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بنو معیہ کا یہ بھائی سچ کہہ رہا ہے، اگر تم کوئی اور بات کرتے تو میں اس کو غلط سمجھتا۔ یہ بات سن کر لوگ رو پڑے، جس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے اوپر نہ رو، جو رونا چاہتا ہے وہ باہر چلا جائے۔ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ میت کو اس کے اہل و عیال کی رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ میت کے پاس رونے نہیں دیتے تھے، رونے والی ان کے اولاد ہو یا کوئی اور۔